اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی درجات وتبلغنا بحق الغایت من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ المولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اولیاء اللہ کی شان اور ان کے مقام و مرتبہ اور کرامات اور ولایت کی حقیقت پہ مختصر گفتگو عرض کری تھی، تو آج بھی میں سرکار غوث پاک کی دوسری فصل شروع کرنے سے پہلے تھوڑی اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث شریف سے اولیاء اللہ کی جو شان و فضیلت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بتائی ہیں اولیاء اللہ کی پہچان کی، کہ کیا علامت سے ہم پہچانیں کہ کون اللہ کا ولی ہے، تو یہ ایک خاص ٹاپک ہے، اس لیے میں نے آج کی گفتگو اس ٹاپک پہ رکھی ہے کہ اولیاء اللہ کے ہونے کی کیا علامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علامت بتائی ہے کہ ولی کون ہوتے ہیں اور ان کی علامت کیا ہوتی ہے۔ اس پر میں چند احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کروں گا، اسی پر آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور اسی پر میں مختصر گفتگو عرض کروں گا۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں سرکار غوث پاک کی دوسری فصل پر بیان کروں گا۔ تو اب پہلی بات یہ کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی علامات کیا ہیں۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں تو یہ عرض کر دیا تھا، پچھلی اپنی تقریر میں، کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کا جینا مرنا اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، جو اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں، جو اپنے افعال کو اللہ کے افعال میں فنا کر دیتے ہیں، جو اپنی صفات کو اللہ کی صفات میں فنا کر دیتے ہیں، اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں محو اور مستغر کر دیتے ہیں، اور واصل باللہ اور فانی باللہ اور باقی باللہ ہو جاتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ اس پر میں نے سرکار غوث پاک کا، خواجہ نظام الدین اولیاء کے واقعات بھی بیان کرے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، دربار رسالت سے معلوم ہو جائے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا علامتیں، حضور کیا فرماتے ہیں۔ احادیث شریف سے میں آج بیان کر دے رہا ہوں تاکہ ہمیں پہچاننے میں دقت نہ ہو کہ ولی ہوتا کون ہے حقیقت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے اور امام نسائی کی حدیث ہے، دو حدیث میں اس پر کوٹ کر رہا ہوں۔ پہلے ایک حدیث امام نسائی کے وہ اس طرح کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ حدیث امام نسائی نے فرمائی، اور اسی سے متعلق اس میں دو الفاظ اور، دو علامت اور حضور نے فرمائی ہے۔ ایک پہلی علامت اس حدیث میں بیان فرما دی کہ انہیں جب دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا دوست ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اب دوسری حدیث اسی سے متعلق، اس میں دو علامت آقا علیہ السلام نے پھر فرمائے، وہ امام ابو یعلا کی حدیث ہے، اور اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ بہترین ہم نشین کون ہیں جن کی صحبت میں ہم بیٹھا کریں، بہترین لوگ کون ہیں جن کی صحبت میں ہم بیٹھا کریں۔ صحابہ نے یہ عرض کیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہے، جو اولیاء اللہ کی صحبت ہے، جن کی مجلس میں بیٹھنے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا، وہ حضور فرماتے ہیں کہ ان کی محفل میں بیٹھا کرو جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ پہلی قسم حضور نے فرما دی، پہلی علامت جو پہلی حدیث میں نے بیان کری کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ دوسرا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کی بات سنو، ان کی گفتگو سنو تو دین کی حکمت اور علم نصیب ہو جائے، دین کی حکمت نصیب ہو جائے، علم نصیب ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ان کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ یہ تین علامات فرمائی کہ جن کے اندر پاؤ تو ان کی صحبت کو اختیار کرو، وہ بہترین لوگ ہیں۔ اور دوسری حدیث کے مطابق، امام نسائی کے مطابق، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، یعنی اللہ کے دوست ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو
تو یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی جن کی صحبت اختیار کرو، کن کی صحبت؟ جن کے اندر یہ 3 علامات پائی جائیں. انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کی آخرت، ان کے علم، ان کی باتیں سنو، ان کی گفتگو سنو تو دین کا علم و حکمت نصیب ہو جائے، اور ان کی عمل کو دیکھو، ان کے افعال و کردار کو دیکھو، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کی زندگی کا رنگ دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے. تو یہ 3 علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اللہ کے دوستوں اور ولیوں کی. اب بات یہاں یہ سمجھنے والی ہے کہ ہم نے کیا علامت بنائے رکھی ہے اولیاء اللہ کے پہچان کی. ہم نے اولیاء اللہ کی علامات یہ بنائے رکھی ہے. پہلے ہم بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ علم والا ہے، بہت زیادہ کوئی علم والا ہے، بہت زیادہ علم میں قابلیت رکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے. لیکن علم کوئی کی ولایت کی دلیل نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جو ولایت اللہ کی دوستی کا نام ہے، تو اللہ کی دوستی کی علامت ہمیشہ وہ شے ہوگی جو اللہ کے دشمن میں وہ چیز نہ پائی جائے. یعنی اللہ کا دشمن شیطان ہے، تو اب اللہ کی دوستی کی علامت وہ چیزیں ہوں گی جو شیطان کے اندر وہ صفت نہ پائی جائے. اب اگر ہم اپنے علم، اپنی کم فہمی، اپنی جانکاری کے حساب سے، اپنی نالج علم کے حساب سے یہ سمجھتے ہیں کہ علم سے ہی ولایت، جس کے پاس بہت زیادہ علم اللہ نے دے رکھا ہے، بہت بڑا عالم ہے، علامہ ہے، یا بہت بڑا علم والا ہے تو وہ ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، تو ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ یہ علامت شیطان میں پائی جاتی ہے. اللہ نے سب سے زیادہ علم تو شیطانی کو دے رکھا ہے. دوسری علامت جو ہم بنا رکھے ہیں کہ ولی کی پہچان، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عبادت کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، تو بہت زیادہ عبادت اور ذکر کرنے کی بنا پر ہم اسے اللہ کا ولی مانتے ہیں یا اللہ کا دوست مانتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے. تو یہ بھی علامت اللہ کی دوستی کی علامت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی دوستی کی علامت وہ ہوگی، میں نے عرض کیا، کہ جو اس کے دشمن میں وہ بات نہ پائی جائے، یعنی شیطان میں پائی نہ جائے. تو شیطان تو خود اتنا عبادت گزار تھا، اتنی عبادت کرتا تھا. اس کا روایتوں میں آیا ہے کہ پوری روئے زمین پر ایک ایسا ذرہ بھر رکھنے کی، ذرہ بھر بھی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنی زیادہ 6 کروڑ برس عبادت اس نے کری، لاکھوں سال اس نے عبادت کری. اللہ نے پہلے آسمان پہ اٹھا لیا، پھر 1 لاکھ سال عبادت کری، اللہ نے دوسرے آسمان پہ اٹھائے. اس طرح کر کے 7 لاکھ برس کر کے وہ 7واں آسمان پار کر گیا. اس کی عبادت ذکر کی محنت پہ اللہ اس کو انعام دیتا گیا، اس کے رتبے بڑھاتا گیا. لیکن چونکہ عبادت کی کثرت کرنے کی بنا پر اس کو مرتبہ تو ملا، لیکن اللہ کا دوست نہیں بن سکا، کیونکہ جو چیز دشمن میں پائی جائے وہ اللہ کے دوست کی علامت نہیں ہوتی. پھر مردود ہو گیا، عبادت کی بنا پر اس کے اندر گھمنڈ آیا، تکبر آیا، استکبر کان من الکافرین، اور کفر کی حد کو پہنچ گیا. تو سمجھانا یہ بات یہ ہے کہ علم اور عبادت علامت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے علم اپنے دشمن کو بھی دے رکھا ہے، عبادت اور ذکر کی توفیق اپنے دشمن کو بھی دے رکھی ہے. تو جو اس کے دشمن نے ہی وہ کام اتنے کیے ہوں تو وہ اللہ کے دوستی کی علامت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بات یہاں سمجھانی یہ بھی مقصود ہے کہ یہ بھی کوئی مغالطے میں نہ رہے کہ علم ولی عالم نہیں ہوتا یا ولی کے پاس علم نہیں ہوتا. نہیں، ہر ولی عالم ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہر علم والا عالم بھی ولی ہو. یعنی یہاں مراد ولی کا علم سے مراد وہ علم نہیں، بلکہ بہت بے شمار ایسے اولیاء اللہ ہیں جو نہ مکتب میں گئے نہ مدرسے میں گئے لیکن ولی بن گئے. سلطان العارفین سلطان باہو مکتب و مدرسے میں نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو علم عطا کرتا ہے. خواجہ ابوالحسن خرقانی تھے، حبیب اجمی تھے، بہت سے ایسے اولیاء اللہ ہوئے، بشر الحافی تھے. جب زندگی میں ایک مدت تک دوسری راہ پہ زندگی گزاری، گناہوں کی راہ پہ، پھر توبہ نصیب ہوئی اور اللہ نے ان کو ولایت کے مقام پر فائز فرما دیا. تو اگرچہ وہ بظاہر جاہل تھے لیکن اس کے باوجود وہ جاہل نہیں، جو اللہ کا دوست ہو گیا وہ علم والا ہے. ولی ہمیشہ عالم ہی ہوتا ہے. بظاہر وہ کسی بات یہ ہے کہ جو ولی ہوگا یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم ولی ہو، ہر علم رکھنے والا اللہ کا دوست ہو جائے، کیونکہ علم رکھنے والا شیطان بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہر ولی لازم ہے کہ وہ عالم ہوگا، علم والا ہوگا، چاہے بظاہر وہ سارے مدرسے و مکتب سے پڑھا ہوا ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور پڑھا ہوا نہ ہو تو بھی علم والا ہو سکتا ہے. علم کے لیے شرط نہیں ہے
کہ مدرسہ یا مکتب سے پڑھے یا غیر مدرسہ و مکتب کے بغیر پڑھے بھی علم اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے دوستوں کو ضرور عطا کرتا ہے، اور علم ظاہر بھی دیتا ہے، علم باطن بھی دیتا ہے۔ تو اتنی بات آپ سمجھیں۔ تو علم لیکن یہ کہنا کہ جس کے پاس علم ہے وہ اللہ کا دوست ہے، تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ علم ولایت کی علامت نہیں ہے، علم ولایت کی علامت نہیں ہے، اللہ کی دوستی کی شرط نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں شرط ہے کیونکہ جو چیز اللہ نے اپنے دشمن کو دے رکھی ہے، جو اس کے دشمنوں کے پاس بھی جو چیز موجود ہو، وہ اللہ کے دوست ہونے کی علامت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عبادت تو ہر ولی ذاکر اور عابد ہوتا ہے، ہر ولی ذاکر اور عابد ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ذاکر اور عابد ولی ہو جائیں۔ ٹھیک علم کی طرح ہر ذاکر اور عابد کا ضروری نہیں کہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بھی ہو، لیکن ہر اللہ کا ولی اللہ کا دوست ذاکر بھی ہوتا ہے اور عابد بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن دوستی کی علامت اس لیے نہیں بنتی کیونکہ اللہ کے دشمن یعنی شیطان نے بھی اتنی ذکر اور عبادت کری ہے، اس لیے جو چیز میں نے بتایا کہ جو چیز اللہ کے دشمن کے پاس ہے وہ اللہ کی دوستی کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اتنی بات آپ سمجھے۔ اب تیسری چیز جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ ان کے اندر کشف و کرامات بہت ہو، ان کے اندر تصرفات ہو، اور تو ان کے اندر کشف و کرامات ہو، تو جس کے اندر کشف و کرامات ہو وہ ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو یہ بھی علامت غلط ہے، یہ بھی ہم لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی پہچان ہے، لیکن اولیاء اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے ہرگز، کیونکہ اللہ نے یہ چیز بھی اپنے دشمن شیطان کو دے رکھی ہے، یہ چیز بھی شیطان کے بعد بھی بڑا اختیار اور تصرف دے رکھا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کشف یعنی دل کے حال جاننا ولایت ہے، اللہ کی دوستی ہے۔ شیطان کو تو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، نہ وہ دل کے حال جانتا ہے بلکہ دل میں اپنے خیال منتقل کر دیتا ہے، یوسوسو فی صدور الناس، یعنی وسوسے ڈالتا ہے انسان کے سینوں میں۔ تو وہ تو شیطان تو وسوسے خیالات خطرہ شیطانی جسے کہتے ہیں صوفیہ اولیاء، یعنی شیطانی خیال، تو شیطان خیالات منتقل کرتا ہے اپنے بندے کے دل میں جو اسے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو شیطان تو نہ صرف لوگوں کے دل کے حال جان رہا بلکہ اپنے وسوسے ان کے دل دماغ میں پیدا کر کے گمراہ کر رہا۔ تو شیطان کے تو نہ صرف جاننے کا علم بلکہ اس کو تصرف بھی اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ خیالات منتقل کر دیتا ہے بندے کے ذہن میں اور اسے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو شیطان تو اتنا طاقتور ہے، تو اللہ نے اس کو بھی یہ طاقت اور تصرف دیا ہے۔ امام سیدنا باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا کہ حضرت بصرہ میں ایک بہت بڑا ولی اللہ، بہت بڑا پہنچا ہوا اللہ کا دوست ہے، اور وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایک لمحے میں بصرہ سے مدینے چلا جاتا ہے۔ تو سیدنا باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اگر اللہ کے ولی ہونے کی علامت یہ ہے تو شیطان سے بڑا، ابلیس سے بڑا ولی کوئی نہیں، وہ پل میں مشرق سے مغرب چلا جاتا ہے، یعنی لمحے بھر میں مشرق سے مغرب چلا جاتا ہے۔ تو بس بات یہ سمجھانی ہے کہ کرامت اور تصرفات اور کشف یہ بھی جو ہے ولایت کی، اللہ کے دوست ہونے کی علامت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اولیاء اللہ صاحب کشف و کرامات ہوتے ہیں، ان کی باطن میں اللہ نور دیتا ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہے اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یہی ان کا کشف ہے، کیونکہ اللہ کے نور ان کے سارے دل کے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، جو عالم غیب کی تمام چیزیں ان پر منکشف ہوتے ہیں، اور ان کو تصرفات اختیارات بھی دیے جاتے ہیں، وہ چاہے تو کائنات میں زیر و زبر سب کر سکتے ہیں۔ اللہ کی دوست جو کہ اللہ کو جب پا لیے تو پھر سلطنت ان کی ہوتی ہے، جب بادشاہی مل گیا تو ساری بادشاہی ان کی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے جو بھی عرض کرتے ہیں تو اللہ ان کی خاطر مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے اور بارش بھی کرتا ہے، اور بھی طرح کی کرامات اور تصرفات جو بھی وہ چاہتے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرماتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ ان کا دوست ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ اگر لب ہلا دے تو اللہ ان کے لب ہلانے پر اللہ تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ تو لیکن حقیقت میں جو شیطان ہے، شیطان کو بھی اللہ نے اختیارات اور تصرفات دیے ہیں، لیکن ایک حد تک اس کو چھوٹ دی گئی ہے۔ لیکن جو حقیقت میں بزرگان دین فرماتے ہیں، جو حقیقت میں جسے کرامات کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں، وہ اصل میں ولیوں اور نبیوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس استدراج کی طاقت ہوتی ہے، کافروں کے پاس استدراج کی، وہ ایک اصل میں دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو فی الحال یہ چیز بھی کیونکہ شیطان کے پاس ہے، اس لیے جو ہے یہ اللہ کے دوستی کی علامت نہیں ہو سکتی۔
तो इतनी बात आप समझे। तीसरी बात और अर्ज है कि चौथी चीज जो हमने अलामत रखी है वली होने की या अल्लाह के दोस्त होने की, वो है कसरत मुरीदीन। कि हम किसी को जानते हैं कि ये बड़े पीर साहब हैं, इनके लाखों लाखों करोड़ों मुरीद हैं, इसलिए अल्लाह के दोस्त हैं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। पूरी दुनिया भी उसको मान रही है, उसके मुरीद व मोतकद वली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और पूरी दुनिया उसे अनजान जानती हो, वो बिल्कुल गुमनाम हो, तो यकीनन वो वली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी तस्कीर खलाइक होना कसरत के साथ या कसरत मुरीदीन होना, ये भी अल्लाह की दोस्ती की अलामत नहीं है। क्योंकि बेशुमार ऐसे औलिया अल्लाह है जिनके नाम तक लोगों नहीं पता, उनके अहवाल तक लोगों को नहीं पता, तो क्या वो अल्लाह के दोस्त नहीं थे? उनका एक भी मुरीद नहीं होता था, तो क्या वो अल्लाह के दोस्त नहीं थे? तो हो सकता है। और बेशुमार ऐसे जिनके कसरत मुरीदीन भी हैं, वो भी अल्लाह के दोस्त हैं। तो वली में ये चीज होती है, लेकिन ये चीज को अलामत बना लेना अल्लाह के दोस्ती की, ये चीज दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये चीज अल्लाह ने शैतान को भी दे रखी है। इब्लीस के भी मुरीदीन कसरत से हैं, हत्ता कि जो जहन्नुम जो भरी जाएगी, कहते हैं कि जितने जहन्नुमी हैं सारे इब्लीस की ही मुरीद हैं, शैतान की ही मुरीदी में उनका, शैतान ही की दुनिया में मुरीदी की, जिसका नतीजा अल्लाह ने उनको जहन्नुम दिया है। और जहन्नुम इतनी कसरत के साथ पूरी ठसाठस भर जाएगी, जहन्नुम में इतनी कसरत होगी जहन्नुमियों की कि जहन्नुम फुल होगी, पूरा फुल होगी, हाउसफुल होगा उसका। तो इस वजह से होगा क्योंकि शैतानों के मुरीदों की कसरत बेशुमार है, बहुत ज्यादा है। और जितने भी जहां शैतान के मुरीद हैं उनके नतीजा जहन्नुम है और जन्नत खाली होगी। तो मसला ये समझाना है कि कसरत मुरीदीन होना ये भी अलामत नहीं है अल्लाह के दोस्त की, क्योंकि ये चीज भी, ये सिफत भी अल्लाह ने शैतान को अता कर रखी है। तो जो चीज अल्लाह के दुश्मन के पास है वो वली होने की, अल्लाह के दोस्त होने की अलामत नहीं हो सकती। तो हम ये चार चीजें ऐसी हैं जिसपे हम लोग जांचते हैं कि या औलिया अल्लाह या उनसे कशफ करामात वाली कोई चीज जाहिर हो, या इल्म की बिना पर उनके मोतकद हो जाए, या जिक्र इबादत की बिना पर उनके मोतकद हो जाए, या कसरत मुरीदीन देखकर उनके के लोग इनको इतना चाहते इतना मानते उस पर मुरीद हो जाए। तो ये चारों चीज अल्लाह ने अपने दुश्मन शयातीन को भी दे रखी है, शैतान को भी दे रखी है, इसलिए अल्लाह की दोस्ती की अलामत नहीं हो सकती। अगरचे ये चारों चीजें औलिया अल्लाह के अंदर मौजूद होती है, वो आलिम इल्म भी होता है, जाकिर और आबिद भी होते हैं, साहिब कश्फ करामात भी होते हैं, कसरत मुरीदीन और तस्कीर खलाक की भी ताकत और पावर उनके अंदर होती है, लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह के दोस्त होने की अलामत नहीं है, इस वजह से क्योंकि ये अल्लाह के दुश्मन के पास भी ये चीजें मौजूद हैं। इतनी बात आप समझ गए। तो अब आइए, अब फिर क्या अल्लाह के दोस्त होने की अलामत क्या होती है, इसी बात को मुझे समझाना था, जिसके लिए मैंने यह हदीस बयान करी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो अब लाजिम है ना कि अल्लाह का दोस्त वो होगा जिसके अंदर ऐसी बात पाई जाए जो शैतान के अंदर मौजूद ना हो। तो इतनी बात आप समझे कि जो चीज शैतान के अंदर, जो अल्लाह के दुश्मन के पास जो चीजें ना हो, वो अल्लाह के दोस्त होने की अलामत हो सकती है। तो अब अल्लाह के दोस्त होने की अलामत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, जिसके लिए मैंने ये हदीसें बयान फरमाई, वो अलामत क्या है? पहली अलामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उन्हें देखो तो अल्लाह याद आ जाए। औलिया अल्लाह कौन होते हैं? उन्हें देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अब ये जो अलामत आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई, ये अल्लाह के दुश्मन शैतान के पास नहीं है, क्योंकि शैतान को जब देखोगे तो वो अल्लाह को भुलाने वाला है, अल्लाह को याद कराने वाला नहीं। तो जो अल्लाह को देखकर याद आ जाओ, जिस वली के पास बैठो, महफिल में बैठो और उसके पास बैठकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, उसको देखकर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए, अल्लाह के जिक्र की तौफीक नसीब हो जाए, दुनिया से दिल हटे और अल्लाह से जुड़ जाए, तो समझ लो अल्लाह का दोस्त है। हजरत ख्वाजा अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां महरेरवी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा शायर अपने पीर मुर्शिद साहब रसूल महरेरवी से पूछा, अर्ज किया कि हजरत किसी वली को पहचानने की क्या अलामत है, कैसे जाने कि वो अल्लाह का वली है, किसी की बुजुर्ग की महफिल में जाए तो कैसे मालूम हो। तो उन्होंने एक मुराकबा तलकीन किया। ख्वाजा अबुल हुसैन नूरी मियां महरेरवी सिराजुल आरिफ में फरमाते हैं कि मुझे पीर मुर्शिद ने एक मुराकबा तलकीन किया कि जब तुम किसी वली की महफिल में जाओ और तुम्हें ये मालूम हो, ये या मशहूर हो कि ये अल्लाह के दोस्त वली हैं, तो उसकी महफिल में बैठो तो मुराकबा ये करो, यानी अपने ख्याल यकसू करके अपना दिल को अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और ये ख्याल ये करो कि तुम्हारे दिल की कैफियत, अपने दिल की कैफियत को जांचो कि तुम्हारे दिल किस कैफियत में आता है। यानी अगर तुम्हारे दिल की कैफियत में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ने लगे, अल्लाह की याद ताजा होने लगे,
اللہ کی محبت جوش مارنے لگے یا آخرت یاد آنے لگے یا اسی طرح دنیا سے کسی بھی طرح دل تمہارا ہٹنے لگے اور اللہ سے جڑنے لگے، تو سمجھ لینا کہ یہ واقعی میں اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے تم اللہ کی قربت نصیب ہو رہی ہے، اللہ کی طرف تمہاری لو بڑھ رہی ہے۔ تو فرمائے کہ یہ اللہ کے دوست کی علامت ہے۔ اور اگر اس کا الٹ پاؤ، یعنی اس کا الٹا پاؤ کہ بجائے اللہ کی محبت بڑھنے کے دنیا کی محبت بڑھنے لگے، مال کی محبت بڑھنے لگے، دنیا کے عیش و آرام نظر آنے لگے، اللہ سے دل کٹنے لگے اور دنیا سے جڑنے لگے، تو آپ نے فرمایا سمجھ جاؤ کہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ تو بس یہ ایک سادہ سی علامت ہے جانچنے کی، کسی ولی کی کسی محفل میں بیٹھو تو اگر اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی توفیق، ذکر کی توفیق نصیب ہونے لے، اور مردہ دل جو دنیا کی محبت میں دل مردہ ہو گیا ہے، اس میں اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت کا نور آ جائے اور اللہ کی یاد بڑھنے لگے، اللہ کی محبت بڑھنے لگے، دینداری آنے لگے، دین کی حکمتیں آنے لگے، آخرت کی فکر ہونے لگے اور دنیا سے دل کٹنے لگے اور اللہ سے اللہ کے رسول سے، اللہ کے ولیوں سے، نبیوں سے دل جوڑنے لگے، تو سمجھ لینا وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور اس کا الٹ ہو کہ اس کی محفل میں بیٹھو تو دنیا یاد آئے، مال اور دنیا کے گورکھ دھندوں کی باتیں ہوں، تو سمجھ لینا وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ ایک سادہ سی علامت حدیث شریف سے۔ اب یہ علامت کیوں بنتی ہے اللہ کی دوستی کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس لیے یہ علامت اللہ کی دوستی کی بنتی ہے کہ یہ چیز اللہ نے اپنے دشمن شیطان کو نہیں دے رکھی ہے، کیونکہ شیطان کو جب دیکھو گے، اس کو محفل میں جاؤ گے، اس کو یاد کرو گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اللہ کو بھلانے والا ہے، اللہ کو یاد کبھی نہیں کرائے گا، وہ ہمیشہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس نے تو قسم کہا رکھی ہے کہ میں ابن آدم کو گمراہ کر دوں گا، گمراہ یعنی اللہ سے دور کر دوں گا، تو وہ تو اللہ سے دور کرنے والا ہے، اللہ سے دور لے جانے والا ہے، دنیا کی محبت بڑھانے والا ہے، دنیا کے گورکھ دھندوں میں الجھانے والا ہے، وہ اللہ کو یاد کرانے والا نہیں، اللہ کو بھلانے والا ہے۔ تو یہ چیز اس کے دشمن میں چونکہ نہیں موجود ہے، تو یہ اللہ کی دوستی کی علامت ہے، اور یہ علامت ہمارے اور آپ کی بنائی نہیں، یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جس کے اندر یہ تاثیر ہو، سمجھ لو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ یہ پہلی علامت۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان فرمائی، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری اللہ کے ولیوں کی علامت یہ کہ جب ان کی باتیں سنو، ان کے ذکر سنو، ان کے گفتگو سنو، تو تمہیں دین کی حکمت نصیب ہو جائے، دین کی حکمت نصیب ہو جائے، دین کے علم، علوم و معرف اور اسرار الہیہ تم پر معلوم ہو جائے، یا دین کا علم تمہیں نصیب ہو جائے، دینداری آ جائے۔ تو یہ بات بھی اللہ نے دشمن اپنے شیطان کو نہیں عطا کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس لیے دوستی کی علامت یہ بن جاتی ہے۔ کیوں نہیں عطا کری؟ کیونکہ شیطان کے اندر یہ صفت نہیں رکھتی، کیونکہ شیطان، اس لیے شیطان کے اندر اگر یہ صفت ہوتی تو ظاہر سی بات ہے شیطان تو اس کا الٹ کرتا ہے، وہ تو دین کا دشمن ہے، وہ تو دین کو بھلانے والا ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں دین کا علم نصیب ہو، دین کی حکمت نصیب ہو، دین کی معرف نصیب ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دیندار بن جاؤ اور دنیا سے نکل جاؤ۔ وہ تو دنیا کے گورکھ دھندوں میں الجھانے والا ہے، نہ کہ وہ دین میں تمہارا، وہ تو دین کا دشمن ہے، وہ دین محمدی کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، وہ تو خدا رسول کے دین کا دشمن ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ تم دیندار بن جاؤ اور دین کا علم و حکمت تمہیں نصیب ہو جائے؟ اس لیے کیونکہ وہ شیطان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، بلکہ الٹا شیطان ان چیزوں کا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ کے دوست کی علامت ہے کہ ان کی باتیں سنو، ان کی گفتگو سنو، تمہیں دینداری آ جائے، دین کی حکمت نصیب ہو جائے، دین کا علم نصیب ہو جائے اور دین کے معرف تمہیں نصیب ہو جائے۔ دوسری علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تیسری علامت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہیں دیکھو، یعنی ان کے افعال و کردار دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، تو تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ اب یہ علامت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری بیان فرمائی اپنے اللہ کے دوستوں کی، یہ تیسری علامت بھی شیطان کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دنیا کو طرف لے جانے والا اور آخرت سے دور لے جانے والا ہے، وہ تو آخرت کا بھی دشمن ہے، وہ تو اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ابن آدم کی آخرت برباد کر دوں گا، وہ تو چاہتے ہیں کہ سارے سب جہنم میں جائیں، تو وہ کب اس کی بندے کی آخرت کی فکر میں لگائے گا؟ وہ تو آخرت سے دور ہٹائے گا کہ تم ان دنیا ہی میں پھنسے رہو اور آخرت کو بھولے رہو۔ تو وہ چیز بھی، تیسری چیز بھی اللہ نے اپنے دشمن کو نہیں دے رکھی، تو یہ بھی تیسری علامت اللہ کے ولی اور دوست ہونے کی ہے۔ تو یہ تین علامتیں ایسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ جن میں یہ تین پاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو کیونکہ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے تفصیلاً بیان کر دی، اس میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ اولیاء اللہ کی کیا علامات ہیں اور
क्या कैसे पहचान होती कि अल्लाह के वली कौन होते हैं? ये मैं और मेरा और आपका नहीं, ये आका अलैहिस्सलाम का दिया हुआ पैमाना है, जिसमें आप जिसको चाहें जांच के परख सकते हैं कि औलिया अल्लाह कौन होते हैं। ये हदीस शरीफ से हो गया। दूसरी हदीस, अब मैं औलिया अल्लाह की शान में तीन हदीस और बयान कर रहा हूँ, और फिर ताकि वीडियो वक्त के साथ पूरी हो जाए। दूसरी हदीस जो औलिया अल्लाह की शान में है कि अल्लाह उनको क्या शान और क्या मकाम और क्या मर्तबा देता है, ये भी हदीस शरीफ से बयान कर दूं। हजरत अबू हुरैरा, बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे किसी बंदे से दुश्मनी करता है, जो मेरे किसी बंदे वली से दुश्मनी करता है, तो मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। अब ऐलान जंग करता हूँ, इसका मतलब ये हदीस का एक पहला लफ्ज है। अब ये हदीस काफी बड़ी है, तो ऐलान जंग करता हूँ। ऐलान जंग का मुराद क्या है कि अल्लाह ताला को किसी भी वली को किसी ने तकलीफ दी, अब अल्लाह ने फरमाया कि मैं मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। जो किसी वली को अल्लाह के किसी दोस्त के साथ दुश्मनी करे, उसको तकलीफ दे, उसको अजियत दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। अब अल्लाह ने ऐलान जंग फरमाया है। अब ऐलान जंग, वो दुनिया में वो जंग छेड़ दे, कब्र में जंग छेड़ दे, आखिरत में जंग छेड़ दे, वो उसकी मर्जी, लेकिन वो अल्लाह के वली का दुश्मन फिर अल्लाह का दुश्मन बन जाता है, और अल्लाह फिर अपने दुश्मन को हलाक करने वाला है। और उसके साथ ऐलान है, जिसके साथ अल्लाह ने जंग कर ली तो फिर उसके लिए फिर बचे ही क्या, उसकी ना दुनिया है ना आखिरत। अब वो अल्लाह की मर्जी, वो अपनी जंग कब छेड़ दे, चाहे दुनिया में छेड़ दे, चाहे कब्र में, चाहे हश्र में। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ताला फरमाता है, और मेरा बंदे वली फराइज के जरिए उसे मेरा कुर्ब हासिल होता है और किसी अमल से नहीं हासिल होता। यानी वो मैं फराइज अदा करता रहता है, जो मैंने अहकाम में फराइज अदा करता रहता है, मैं उसको अपना कुर्ब अता करता रहता हूँ, और वो फराइज से वो कुर्ब पाता है जो नफली इबादत उस मकाम तक नहीं ले जाएगी। तो नफली इबादत से वो कुर्ब नहीं मिलता जो फर्ज अदा करने से मिलता है। यानी जो अल्लाह ने फराइज हुक्म दिए, यानी 5 वक्त की नमाजें, हुकूक अल्लाह के तहत जो फराइज हैं, हुकूकुल इबाद के तहत जो फराइज हैं, तो वो उन फराइजों को जो अंजाम देता है सही तरीके से, तो अल्लाह फरमाता है उससे वो मेरा कुर्ब पाता है। और फिर फरमाता है अल्लाह ताला कि वो नफली इबादत के जरिए भी मेरा कुर्ब हासिल करता है। यानी जो मेरे फराइज है, जो मैंने उसकी भी ड्यूटी लगाई है, वो तो अदा कर ही रहा है, उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम भी मुझ पर अपना ज्यादा सर्फ कर रहा है। यानी और मेरी रजा के लिए, मेरी मोहब्बत में अपना वक्त, अब मेरी जिक्र में, मेरी इबादत में, मेरी ताअत और बंदगी में लगाए हुए है। अपनी जिंदगी का एक एक हिस्सा मेरी मशगूली में लगाए हुए, मुझ में मशगूल रहता है, मुझे कुर्ब नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर रहता है, नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा फराइज के जरिए और फिर नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, इतना कुर्ब हासिल करता है कि फिर वो मेरा महबूब हो जाता है, मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है। और जब मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसके, और जिससे वो देखा करता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोला करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिससे वो इरादा करता है। फिर यहाँ तक कि अगर वो मुझसे कुछ मांगे, सवाल करे, तो मैं उसका किसी भी तरह हो सवाल पूरा करता हूँ। और फिर मैं, अगर वो मुझसे कुछ सवाल करता है और मांगता है तो मैं उसका सवाल पूरा करता हूँ, उसे अता करता हूँ। अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे पनाह देता हूँ। और फिर अल्लाह ताला यहाँ एक नई शान अपनी बयान फरमाना कि अल्लाह फरमाता है और मैं किसी बात में भी तरद्दुद नहीं होता, तरद्दुद नहीं करता। मेरी शान ये है कि मैं किसी बात में भी तरद्दुद यानी कंफ्यूज नहीं होता। मैं जब किसी चीज का इरादा करता हूं तो कहता हूं इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसकी शान ये है कि वो तो कहता है कुन हो जा तो हो जाती है। लेकिन अल्लाह फरमाता है एक ऐसा भी मेरा मकाम है जहां पास मैं तरद्दुद में आ जाता हूं अपने वली के मामले में, क्योंकि वली पर जब मौत का वक्त आता है तो वली पर जब मौत का वक्त आता है और वो मेरा दोस्त अगर मौत को नापसंद करता है, तब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर क्योंकि इसलिए कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि मेरा वली मौत को नापसंद कर रहा है और मैं उसकी नापसंद को नापसंद करता हूँ। यानी वली मेरा दोस्त जिस चीज से नफरत करे तो वो चीज मुझे, उसकी तकलीफ से मुझे भी नफरत है, अल्लाह फरमा रहा है। तो वहां मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यहाँ पास मैं भी तरद्दुद में आ जाता हूँ कि वली को वो तकलीफ ना पहुंचे क्योंकि मुझे उसकी तकलीफ से मुझे नफरत है। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है मैं अपने वलियों को इस मकाम तक ले जाता हूँ कि मैं उनकी मर्जी पे आ जाता हूँ। मुराद ये है जो मैंने
पिछली वीडियो में अर्ज करी थी कि बंदे वली की शान ये है कि वो अल्लाह की मर्जी में फना होता है। तो जब अल्लाह की मर्जी फना होता है तो फिर अल्लाह भी बंदे की मर्जी पर आ जाता है और आदमी मर्जिया के मकाम पर फायद हो जाता है। तो ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलिया अल्लाह की ये शान होती है। फिर एक और हदीस सैयदना मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब ये हदीस मैंने मुख्तसर तौर पे पहले पिछली कई वीडियो में किसी में बयान करी थी, लेकिन वो आधी थी, आधी आप लोगों ने नहीं सुनी, इसलिए इसको मैं फिर से बयान कर दे रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे वली से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल इस्लाम को बुलाता है और कहता है जिब्राइल मुझे फला बंदे से मोहब्बत है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल इस्लाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर कुछ मुद्दत बाद जिब्राइल इस्लाम को बुलाता है। अब ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में बयान कर रहा हूँ। तो जिब्राइल इस्लाम आते हैं, अल्लाह फरमाता है कि तुम मोहब्बत करने लगे, फरमाया या अल्लाह करने लगा। फरमाते हैं अब जाओ आसमान के तमाम मलाइका को हुक्म करो कि मेरे उस बंदे वली से मोहब्बत करे। तो तमाम आसमान के मलाइका, आसमान वाली तमाम मखलूक उस बंदे वली से, अल्लाह के उस दोस्त से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला जिब्राइल इस्लाम को बुलाता है और कहता है कि जिब्राइल क्या सब करने लगे मोहब्बत? अल्लाह और सैयदना जिब्राइल इस्लाम कहते हैं या अल्लाह सब करने लगे। अल्लाह फरमाता है अब मेरे उस बंदे वली की मोहब्बत जमीन में ले जाओ कि तमाम रूए जमीन के तमाम लोग उस मेरे बंदे वली की मोहब्बत करें। तो फिर हुजूर फरमाते हैं कि उसकी मकबूलियत और उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला पूरे रूए जमीन में तकसीम कर देता है, उतार देता है। तो जमीन वाले भी उस अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करने लगते हैं, जो महबूब खलाइक भी हो जाता है और महबूब इलाही भी हो जाता है। अब यहाँ तक तो हदीस मैंने बयान करी थी। अब इसके बाद अगली अल्फाज इसमें आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस में और इजाफा वो ये है कि फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जब किसी से नफरत करता है, अल्लाह जब किसी से दुश्मनी करता है तो फिर सैयदना जिब्राइल इस्लाम को बुलाता है, कहता है जिब्राइल मैं फला बंदे से नफरत करता हूँ। तो ये वो लोगों का बयान है जो गुमराह लोग हैं। जो एक अल्लाह के दोस्त का बयान हो गया, उसकी शान बयान होगी। अब यहाँ अल्लाह के दुश्मन के बीच में आका अलैहिस्सलाम ने इजाफा फरमाया कि अल्लाह भी किसके भी जो दुश्मन होते हैं, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरा फला बंदा मेरा दुश्मन है और उससे मुझे नफरत है, तो जिब्राइल तुम भी उससे नफरत करो। तो जिब्राइल इस्लाम भी उससे नफरत करने लगते हैं। फिर हुक्म होता है अल्लाह ताला का कि जाओ आसमान के तमाम मलाइका को हुक्म कर दो कि वो भी उससे नफरत करे। तो तमाम आसमान वाली तमाम मखलूक और मलाइका भी उससे नफरत करने लगते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि अब जाओ उसकी नफरत को पूरे रूए जमीन में उतार दो। तो जमीन पर उसकी नफरत उतार दी जाती है, यहाँ तक कि तमाम खलाइक उससे नफरत करने लगती है। ये पूरी हदीस है। तो अल्लाह के दोस्त भी होते हैं और अल्लाह के दुश्मन भी। अल्लाह की मोहब्बत भी उतरती है और अल्लाह के दुश्मनों की नफरत भी उतरती है। अब ये आखिरी हदीस अबू नसाई अबू दाऊद की हदीस है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला के कुछ बरगज़ीदा बंदे और शान वाले बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन वो मकाम व मर्तबा अता करेगा कि जिनके मकाम व मर्तबा अल्लाह की बारगाह में देखकर अंबिया और शोहदा भी रश्क करेंगे। तो यानी अल्लाह अंबिया और शोहदा का रश्क का माना यह है कि अंबिया और शोहदा तो ये कहेंगे कि वो तो खुद ही मकाम कुर्ब पर और बुलंद मकाम पर फायज होंगे। वो तो कहेंगे या अल्लाह हमें तो ये मकाम और रुतबा इसलिए तूने अता किया कि हम नबी हैं, हम शहीद हैं। लेकिन ये कौन हस्तियां हैं जिनको तूने इतने बुलंद मकाम पर बैठा रखा है, जो ना शहीद हैं और ना ही अंबिया हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औलिया अल्लाह हैं। वो औलिया अल्लाह, आगे मैं पूरी हदीस बयान कर रहा हूँ। तो वो औलिया अल्लाह की जमात होगी जिनको अल्लाह ताला वो मकाम और मर्तबा क़यामत की जनता करेगा जिस पर अंबिया और शोहदा भी रश्क करेंगे। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं, उनके बारे में हमें बताएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसे लोग हैं जिनकी मोहब्बत एक दूसरे से अल्लाह की खातिर होगी, अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, ना कि दुनियावी लेन देन की वजह से, ना ही रिश्तेदारी की वजह से। यानी जो हम एक दूसरे से रिश्तेदारी निभाने के लिए मोहब्बत होती है कि हमारे रिश्तेदार हैं, तो इस वजह से भी उनकी कोई मोहब्बत एक दूसरे से नहीं होगी। और ना ही इस वजह से मोहब्बत होगी जैसे बिजनेस या कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या एक दूसरे को निभाते हैं। तो फरमाया आका ने सामने ना उनकी मोहब्बत एक दूसरे से रिश्तेदारी की वजह पर होगी,
نہ ایک دوسرے سے محبت مال دین کی وجہ سے ہوگی، مال کی لین دین یا بزنس یا کاروبار کی وجہ سے ہوگی، بلکہ ان کی محبت ایک دوسرے سے جو کر رہے ہوں گے وہ صرف ولی ہونے، اللہ کے دوست ہونے کی وجہ سے کر رہے ہوں گے۔ یعنی ایک جو دوسرے سے محبت کرتا ہوگا وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہوگا کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس وجہ سے محبت کر رہا ہوگا، وہ بھی دوسرے سے اسی لیے محبت کر رہا ہوگا۔ یعنی ان کی محبت آپسی محبت اللہ کی خاطر ہوگی، نہ دنیاوی مال کی لین دین کی وجہ سے، اور نہ ہی کسی بزنس کاروبار یا رشتہ داری کے لین دین کی وجہ سے، کسی وجہ سے ان کی ایک دوسرے سے کوئی جوڑنا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ نور ہوں گے، ان کے چہرے نور ہوں گے، اور نور کے ٹیلوں پر نور کے اللہ ان کے لیے ممبر بچھوائے گا، نور کے ٹیلوں پر نور پر ہوں گی، یعنی نور کے ٹیلوں پر یا نور کے اللہ ان کے ممبر بچھوائے گا یا تخت لگوائے گا، اس پر وہ جلوہ گر ہوں گے، ان کے چہرہ اور وہ سراپا نور ہی نور ہوں گے، اللہ ان کو وہ نور عطا کرے گا، قیامت کی دن شان سے بیٹھائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جبکہ پورے اہل محشر اس وقت خوف زدہ ہوگا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، جبکہ اس دن سارے لوگ غم زدہ ہوں گے۔ تو اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک یہی اولیاء اللہ ہے، خبردار یہی اولیاء اللہ ہے جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے یہ اولیاء اللہ کی شان واضح طور پر بیان فرما دی کہ یہ اولیاء اللہ وہ اس مقام و مرتبہ پر قیامت کے دن ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان کی جو دنیا کی علامت یہ ہے کہ ان کی محبت ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر ہوگی، نہ کہ رشتہ داری نہ لین دین کی وجہ سے، اور انہیں قیامت کے دن کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، ان کی شان یہ ہوگی، اور سراپا نور ہی نور ہوں گے، اور نور کے ممبر یا نور کے تخت ان کی لگوائے جائیں گے جس پر وہ جلوہ گر ہوں گے اپنی شان کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے اور ان سے فیض یاب فرمائے، ان کی فضل و برکات سے مستفید فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔